خوشبو رمضان خوشبو رمضان. ویلکم بیک ناظرین. خوشبو رمضان میں بریک کے دوران ہمیں ایک مہمان نے جوائن کیا ہے، محمد عمیر سلطانی. السلام علیکم، ویلکم ٹو خوشبو رمضان. اب ہم نذرانہ عقیدت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کے لیے محمد عدنان قاری کی طرف جائیں گے، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت مبارک پڑھیں گے. رحمت دیاں چھاواں رحمت دیاں چھاواں سرکار دے بوہے تے بخشش دیاں عطاواں سرکار دے بوہے تے ساواں دی ڈور میری دیوے جے مینو مولا ساواں دی ڈور میری دیوے جے مینو مولا باقی دیساں مقاماں باقی دیساں مقاماں سرکار دے بوہے تے جیڑا بھی کوئی مجرم سونے دے تے آوے جیڑا بھی کوئی مجرم سونے دے تے آوے مل جاندیاں پناواں مل جاندیاں پناواں سرکار دے بوہے تے پلکانا جھاڑو دے کے چوکھٹ دے بوس لے کے راتاں میں انج لنگاواں سرکار دے بوہے تے اے ہوئے دل دی حسرت اے ہو تمنا میری شالا میں روز جاواں شالا میں روز جاواں سرکار دے بوہے تے. عدنان قادری بارگاہ خسرو خوباں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی جذبات کا اور عقیدت کا اظہار کر رہے تھے. مجھے واپس لوٹنا ہے اپنے موضوع کی جانب. آج کا میرا خوبصورت پاکیزہ اور مطہر جو موضوع ہے عظمت والدین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. علامہ صاحب وقفے سے قبل آپ سیدنا عبد المطلب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے، اس کو بھی کنٹینیو کیجئے اور ایک سوال بھی ساتھ اٹیچ کر لیجئے کہ ولادت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری ولادت سے قبل کیا معجزات جو ہیں وہ رونما ہوئے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابرہہ نے خیمہ لگایا تو پیغام بھیجا کہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ، آپ آئے، اور وہ جلدی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، قریب بٹھایا، کہنے لگا کوئی مذاکرات، کوئی آرزو، کوئی تمنا، کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو۔ فرمایا میرے اونٹ لے آئے ہیں تمہارے ساتھی، وہ مجھے واپس کر دو۔ تو وہ کہنے لگا عبد المطلب جب تم خیمے میں آئے تھے تو میں نے کہا دنیا کا سب سے عقل مند ترین شخص آیا ہے، اب پتہ چلتا ہے تیرے اندر عقل نہیں۔ تو یہاں پہ جو آپ نے جواب دیا یہ ان کا ایمان اور ان کی توحید کو واضح کر رہا ہے۔ فرمایا میرے اونٹ لے آئے ہیں تمہارے ساتھی، وہ مجھے واپس کر دو۔ تو کہنے لگا کہ جب تم خیمے میں آئے میں نے کہا دنیا کا عقل مند ترین آدمی آیا ہے، اب پتہ چلتا ہے تمہارے اندر عقل نہیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں تمہارے عبادت خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں، تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر پڑی ہے۔ فرمایا اور ان کا مالک میں ہوں، کعبے کا مالک نیلی چھت والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے اونٹ واپس کر۔ اس نے اونٹ واپس کیے، آپ جیسے ہی واپس پلٹے آپ کے ماتھے سے یوں نور نکلتا ہے، کعبہ منور ہو جاتا ہے۔ رب نے اسی دن ہی بتا دیا تھا اے عبد المطلب تیرے پوتے کا نور کبھی یہاں رہا ہے اور یہ نور جہاں سے ایک مرتبہ گزر جاتا ہے پھر اسے کبھی بے نور نہیں چھوڑا کرتا۔ ابرہہ کیا اس کا سارا خاندان بھی آ جائے تو میرے گھر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ نے سوال کیا کہ ولادت سے قبل، اور یہ بھی ولادت سے قبل ہی تھا، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہر ایک کو اپنی ماں سے بڑا پیار ہے۔ آج ہمیں اپنی ماں سے اتنا پیار ہے، ہمارے آقا کو اپنی ماں سے کتنا پیار ہوگا یہ تو انہی سے پوچھئے ہمارے محدثین سے، پوچھئے علماء کرام سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ السلام حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ مبارک میں تھے، آپ جہاں جہاں سے گزرتی تھی بادل اوپر سایہ کیا کرتا تھا۔ اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی، فرمایا آپ جس پتھر پہ قدم رکھتی تھی وہ پتھر نیچے سے موم بن جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے آقا علیہ السلام کے والدین کی شان، اور حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شہزادے کی ولادت ہوئی میں اپنے گھر میں بیٹھی ملک شام کے محلات کو دیکھ لیتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی، بڑے آلے ایجاد کر لیے، لیکن آج تک ایسا نہیں ایجاد کر سکی جو یہاں بیٹھ کے چھوڑا جائے تو امریکہ تک اس کی روشنی جائے۔ اللہ نے کیسا نور عطا کیا، کیسا شہزادہ دیا، اس ماں پہ ساری کائنات کی مائیں قربان ہو جائیں ان کی عظمت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ فرماتی ہیں کہ ایسا نور نکلا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی ملک شام کے محلات کو دیکھ لیتی ہوں۔ پھر بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، وہاں پہ چرنے والے اونٹوں کی کوہانوں کو بھی دیکھ لیا۔ یہ میرے آقا کی ماں کی شان ہے، ان کی نگاہ کا عالم ہے۔ تو بیٹے کا عالم کیا؟ بیٹے کی شان اور عظمت کا امام ہے، جو نبیوں کے امام ہے۔ اور یہاں اگر مجھے آپ وقت دیں تو ایک بات اور کر دوں۔ آج سارا وقت آپ کا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام آپ پہ قرآن نازل ہوا، میں نے، میرے بیٹے نے، کسی اور نے قرآن حفظ کیا تو ہم نے گھر میں محفل رکھ لی، محفل رکھی، اس میں علماء کو بلایا۔ مولانا صاحب نے آ کے جو پہلی حدیث پاک ہمیں سنائی وہ یہ ہے کہ جس کا بیٹا، بڑی مزے کی حدیث پاک ہے، جس کا بیٹا قرآن پاک حفظ کرتا ہے اللہ قیامت کو اس کے والدین کو بلائیں گے اور پھر
والدین کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، اور ممبر ایسے ہوں گے کہ جنہیں دیکھ کر انبیاء پوچھیں گے کہ یہ نبیوں کے لیے ہیں، صدیقوں کے لیے ہیں، شہداء کے لیے ہیں، اتنے نورانی ممبر کس کے لیے ہیں؟ تو جواب آئے گا حافظ قرآن کے والدین کے لیے۔ تو حافظ قرآن کی اپنی شان کیا ہوگی؟ پھر جس نبی پر قرآن نازل ہوا اس نبی کی ماں کی شان کیا ہوگی؟ اس نبی کے باپ کی شان۔ اللہ اللہ ناظرین مکرم، یہ ہے والدین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جذبات ہیں یہ علامہ صاحب کے دلی جذبات ہیں، اور اس میں کوئی دکھاوا ہو ہی نہیں سکتا۔ ناظرین مکرم، یہ ایسا ذکر ہے جب بھی کیا جاتا ہے یہ آدمی کو جوان بنا دیتا ہے، رگ رگ میں مودت اور محبت کی لہریں دوڑ جایا کرتی ہیں۔ ناظرین مکرم، وقت بالکل میرے پاس قلیل ہے لیکن یہ ذکر لامحدود ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ مزید بھی چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھ سکیں۔ وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔